فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے حاضر ہوں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے۔ آج اس سلسلے میں جو ایک اہم ترین خبر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ رجحان ہو، کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں، اسپیشلی پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں، اس میں معیاری سی این جی لگانے کے بجائے ہو یہ رہا ایک رپورٹ کے مطابق کہ آکسیجن کے سلنڈر لگائے جا رہے ہیں، یا اگر سی این جی کی کٹ لگائی بھی جا رہی ہے تو وہ اتنی ناقص لگائی جا رہی ہے کہ اس سے جانوں کا خطرہ ہے۔ کچھ ہی عرصے میں تقریباً 100 سے زیادہ سی این جی کے واقعات ہو چکے ہیں، یہ اپنے سلنڈر پھٹنے کے، اور درجنوں ایک اطلاع کے مطابق اس میں ہلاکتیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب یہ زیادہ تر ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں، اور اس میں جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور جو آپ کی اپنی چیز ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، مثال کے طور پر اگر ایک ٹیکسی ہے تو آپ کی ٹیکسی لاکھوں روپے کی ہے، ٹیکسی کو 2 5 10 25 ہزار روپے کی نہیں آتی، لیکن آپ اور یا جو بھی اس طرح کے جو افراد ہیں، انہوں نے ایک معمولی سی رقم بچانے کے لیے، جو چند ہزار روپے کی ہوگی، بچانے کے لیے آپ نے اپنی لاکھوں روپے کی چیز داؤ پہ لگا دی ہے۔ کیونکہ گیس تو چاہے آپ کا ناقص سلنڈر ہو یا آپ کا مکمل صحیح طور پر پکا سلنڈر ہو، گیس اس میں وہی جو اسٹیشن سے ڈلنی ہے، گیس میں فرق نہیں آئے گا جناب۔ تو اب وہ اگر مثال کے طور پر اگر 250 300 روپے کی اگر آپ کے پاس گیس ہے تو وہ اس سلنڈر کے اندر بھی 250 300 روپے کی ہی جائے گی، اور دوسرے میں بھی 250 300 روپے کی جائے گی، یعنی آپ کو جو ڈے ٹو ڈے کے ایکسپینسز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن آپ اگر ایک معیاری سی این جی سلنڈر کٹ، جو اگر آپ گیس کی جو کٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چند ہزار روپے زیادہ لگتے ہوں، لیکن وہ چند ہزار روپے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے نہ صرف آپ اپنی لاکھوں روپے کی پراپرٹی یا لاکھوں روپے کا جو اسیٹس ہے، جو چیز ہے، نہ صرف آپ اس کو محفوظ کر رہے ہیں بلکہ آپ کئی جانوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک بس ہے یا ویگن ہے، اگر وہ اپنے مطلب کہ کوئی ایسی ناقص سی این جی کے ساتھ، سی این جی کٹ کے ساتھ اگر اپنی ٹرانسپورٹ چلا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ 15 20 25 50 پیسنجر ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ دھماکے سے اڑتی ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ رکشہ ہے،
عموماً رکشے اب ہمارے تقریباً CNG پر ہے. نو ڈاؤٹ, آئی ایڈمٹ پیٹرول مہنگا ہے, آئی ایڈمٹ, میں اس کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ آمدنیاں کم ہیں, بالکل ہر چیز ہے کہ آپ کو اپنی سیونگ کرنی ہے, مگر جانی نہیں رہے گی تو آپ اپنا پیسہ کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ کی جانی نہیں رہے گی. اور یہ CNG کا رکشہ ہوگا تو وہ کرایہ بھی اس کا کم لگتا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ CNG کی وجہ سے کرایہ کم لگتا ہے, CNG کی وجہ سے آپ کا جو اخراجات ہیں پیٹرولنگ وغیرہ کے جو بھی, وہ آپ کے توانائی کے اخراجات کم لگتے ہیں. لیکن جو جانیں داؤ پہ لگ رہی ہیں, آپ ہی ختم ہو گئے, یا اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی برن انجری ہو گئی, آپ مطلب جھلس گئے, ہاتھ جل گئے, پاؤں جل گئے, منہ جل گیا, بدن جل گیا, پیٹ جل گیا, اور یہ جو پھر اس کے بعد جب آپ برن وارڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور جب ہسپتال سے آپ بالفرض فارغ ہو کر نکل بھی آئے داغ دھبے لے کر اپنے جسم پر, اگر آپ نکل بھی آئے بالفرض, تو وہ جو نکلتے ہوئے جو آپ کے ہاتھوں میں بل دیا جائے گا, بلکہ پہلے سے جو آپ کو بل دیا جائے گا, اگر وہ بل کی کوانٹٹی بل کا اماؤنٹ دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کئی سالوں کا میرا مطلب کہ ایک اچھی گاڑی کا بل بن گیا. آپ کو آپ کہیں یار ابھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا, وہ جو ہو رہا ہے نا, یار جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. عجیب نادانوں والی بات ہے. ایک شخص 10 کمرے ہیں ایک جگہ پر, یعنی کہ ایک راہداری بنی ہوئی, بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اور ایک فلور کے اوپر 10 فلیٹ بنے ہوئے ہیں, آگے کے 5 فلیٹوں میں آگ لگ گئی ہے, چھٹے میں آگ آ رہی ہے, آپ کا 8واں 9واں نمبر فلیٹ کا ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں بھائی جان آگ لگی ہوئی ہے 4-5 فلیٹوں کے اندر شروع سے, ارے یار وہ 4-5 فلیٹوں پہ لگی ہے نا, اب اپنے پاس آئے گی تب دیکھ لیں گے. یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے, بلکہ آپ تو پہلے فلیٹ سے ہی بچانے کے بجائے اپنا سامان لے کر نیچے اتر چکے ہوں گے. تو یہ مطلب جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یار جب جو ہوگا دیکھا جائے گا, تو یہ نہ کریں, جانوں کو بچائیں, اپنی چیزوں کو بچائیں, اور لوگوں کا خیال رکھیں. اور اس میں ابتداء میں یہ بھی عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ آپ کو فوٹیجز وغیرہ سب دکھاتا ہوں, مناظر ہیں کہ کس طرح کے اس طرح کے یہ واقعات پیش آئے, وہ بھی دیکھیں گے. اس میں اگر ایسے ادارے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں, جو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, مینٹیننس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, اور خدا را آپ ایمانداری کے ساتھ چیکنگ کیجئے. جو فٹنس اور مینٹیننس پر پوری گاڑی نہیں اترتی, پلیز اس کو سڑک پر مت آنے دیجیے. میں اب ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کیا کر سکتی ہے, ریکویسٹ ہی کر سکتی ہے. مطلب ایک تو وہ نادان ہے کہ جو رشوتیں دے کر اپنی چیزوں کو اوکے کروا رہے ہیں, جبکہ وہ چیز ان کی مطلب کہ پراپر نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ رشوتیں دے رہے ہیں, اور آپ مطلب دفتر میں بیٹھے ہوئے سرٹیفکیٹ پر سائن کر لیتے ہیں. آپ خود رشوت بھی لے رہے ہیں, اپنی ذمہ داری سے خیانت بھی کر رہے ہیں, بددیانتی کر رہے ہیں, اور نااہلیت کا ثبوت دے رہے ہیں. آپ کو مطلب یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں, دیانتداری کے ساتھ کام کریں. آپ کا دوسرا جواب ہمیں یہ ہوگا کہ پورا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جس سے پورا ہوتا وہ کام ایمانداری کے ساتھ کریں, اس کو فارغ کریں. آپ رشوت اور حرام کمائی کے لیے اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جواب دے سکیں گے؟ جو ان کے نیچے ملازمین کام کرتے ہیں, جو فائلیں بغل میں دبا کر آتے ہیں کہ صاحب چیڑیا بٹھا دیجئے, کیا ہوا, کام ہو گیا, ہاں صاحب وہ ہو گیا, بس چیڑیا بٹھا دیجئے. آپ نے ایسے بددیانت قسم کے ملازمین اپنے پاس بھرتی کیے ہوئے ہیں, جو مطلب کہ نیچے سے ہڈیاں لیتے ہیں اور آپ تک ہڈیاں پہنچاتے ہیں. تو یہ مطلب یہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ سڑکوں پر جو تباہی آ رہی ہے, اس کا ایک سبب کیا یہ بھی نہیں ہے کہ رشوتیں لے کر لائسنس دے دیے جاتے ہیں, رشوتیں لے کر اس طرح کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ ایشو کر. مینٹیننس سرٹیفکیٹ تو دور کی بات ہے, مینٹیننس سرٹیفکیٹ پتہ نہیں ہے لیتے بھی ہوں گے کہ نہیں لیتے ہوں گے, فٹنس سرٹیفکیٹ لیتے بھی ہوں گے کہ نہیں لیتے ہوں گے. سڑک پر چلتے چلتے رشوتوں کا لین دین اتنا عام ہو گیا ہے, الامان والحفیظ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت بنائیے, ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے. پہلے آپ کا رکشہ ہے, آپ کی اپنی کار ہے, آپ کی اپنا کوئی ٹرانسپورٹ ہے, پلیز آپ اس کی وہ CNG کٹ جو ہے, اس کے علاوہ جو مینٹیننس ہے, آپ کی ٹائر راڈ کمزور ہے, ٹرک
یا گاڑی یا جو بھی ہے آپ حادثے کا شکار ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لے کر آپ چلے جاتے ہیں. ان تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جو ایسے ارباب اقتدار ہیں جن کے ہاتھوں میں مطلب کہ قلم ہے, جو اختیار رکھتے ہیں, پلیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے میں اپنی ذمہ داریوں کو جانیے, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے, اور مرنے کے بعد جواب دینے کے معاملے پر غور کیجئے کہ یہ روپیہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. آپ ایسے لوگوں کے متعلق جو قانونی کارروائی ہے وہ قانونی کارروائی کریں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی, ایسے کام کیجئے. اور پلیز یہ سارے معاملات کو روکنے کی کوشش کیجئے. اور جنہوں نے کمزور کٹس لگائی ہوئی ہیں, برائے کرم وہ اپنی کمزور کٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے اور ایک اچھی چیز لگائیے. پچھلے دنوں ہمارے فیضان مدینہ کے باہر ہی سڑک پر ہی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتا ہوں. کراچی یونیورسٹی روڈ پر چلتے رکشہ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی, رکشہ جل کر خاصتر. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. بھائی جان میں آ رہا تھا بادرآباد سے, خالی سوائی چھوڑ, میری گاڑی پہلے گیئر میں تھی, سلو چل رہا تھا. ایک دم ہی پتہ نہیں کیا گیس کا نوزل ہوا ہے, وائرنگ جلی ہے کیا, ایک دم ہی جو ہے نا تیز آواز آئی. میں نے پیچھے دیکھا, ایک دم ہی چاروں طرف گاڑی میں آگ لگنا شروع ہوئی. میں گاڑی سے اتر کے بھاگا, تو اتنا پھر پولیس والے آ گئے, انہوں نے بجھائی ہے وہ کر کے, بڑی مشکل سے آگ بجھی ہے, میرے کو اللہ نے بچا دیا. یہ شارٹ سرکٹ ہوا تھا, وائر وغیرہ آپس میں شارٹ ہوئے تو اس میں آگ لگ گئی, آہستہ کر کے بھڑک گئی, پورا رکشہ جل گیا. گیس وغیرہ کہیں سے لیک ہوگی تبھی شارٹ سرکٹ سے اس نے گیس نے آگ پکڑی, ڈرائیور اتر گئے تھے, بچ گئے. وہ پانی ڈال کے بجھائیے, اپنی مدد آپ بجھائیے, مٹی وغیرہ ڈال کے, فائر اسٹنگ وغیرہ کچھ نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص فضل فرمائے, اور جن جن مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدل عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اب یہ ایک ایگزامپل کے طور پر ہے کہ اب اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا تو وائرنگ لٹک رہی ہوتی ہے گاڑیوں کے اندر, رکشے کے اندر, دیگر ٹیکسی کے اندر وائرنگ لٹک رہی ہوتی ہے. اصل میں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہے. جب آپ کے ساتھ ہوا نہیں تو آپ سمجھتے کہ یار سب چلتا ہے. تو یہ اتنی مہنگی چیز ختم ہو گئی. اب صرف کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں, تقابلی طور پر, کہ وہ پیسے بچانا اور وہ سستی یہ آپ کو فائدہ دے گئی یا یہ سارا وہ لے کر چلا گیا. ایسے ایک دو اور بھی واقعات ہیں, ذرا دکھائیے گا. سی این جی یہ گیس کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹیشن کے جو پرابلم ہوا. جل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے ہیں بہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نے یہ کہتے ہیں کہ اسٹارٹ کرنے پر جو اسپارکنگ ہوئی ہے, اس اسپارکنگ سے یہ بلاسٹ ہو گیا, اور پاسبل ہے کہ اس سلنڈر کی اس کیٹ سے کہیں نہ کہیں گیس لیکیج ہوگی اور اس نے اسپارک پکڑا اور بلاسٹ کر دیا. بظاہر کوئی جان جاتی نظر نہیں آ رہی لیکن نقصان ہوا. اور اگر اللہ نہ کرے یہ جہاں کھڑی ہوئی گاڑی یہ پکڑ لے, آپ کے سامنے کیسا عجیب ایک, مطلب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا یہ فوٹیج, تو یہ کتنا عجیب ہے. پلیز آپ اپنی سی این جی کٹ کو چیک کیجئے اور دکھائیے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے,
جنت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافاتے ہیں بہارا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ناقص سلنڈر تھا بس کے اندر، پیسنجر گاڑی تھی اور اس کے اندر بھی دھماکہ ہوا اور پیٹرول پمپ پر ہوا ہے، اللہ خیر کرے۔ ایسے کتنے نہ جانے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہوں تو ہر ایک کی تو اطلاع نہیں ملتی، لیکن یہ سلسلہ ہم لائے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر یہ ان سے عبرت لیں، سبق لیں، کچھ درس لیں اور اپنی جان و مال کا تحفظ کریں، دوسروں کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ صرف گاڑیوں کا نہیں ہے، گھروں میں بھی جو گیس استعمال ہوتی ہے، چولہے کے ذریعے استعمال ہوتی ہے یا دیگر استعمال ہوتی ہے، آج کل اب وہ ہیٹر کا دور چلا ہے، اب کیونکہ سردی آ گئی ہے، گھروں میں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، ہیٹر کا گیس لیک ہوتا ہے، خود ہیٹر کی جو ایکوپمنٹ ہے وہ جو پیس بنا ہوا ہے، بعض اوقات وہ بوجھ گیا اور اس سے گیس صرف نکل رہی ہے، تو وہ تو گیس سے مرنے والے جو گھٹن سے اور گیس کی وجہ سے جو مرنے کے واقعات وہ جدا ہیں، لیکن جو گیس لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، پائپ لیکیج ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو آگ ہی آگ جو ہم نے سلسلہ کیا تھا اس میں بہت کچھ بتایا تھا، ہم نے شارٹ سرکٹ کے حوالے سے بتایا تھا، گھر میں مینٹیننس کے حوالے سے آپ کو عرض کی تھی۔ پلیز آپ مطلب ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یار تم کو صرف یہ باتیں سوچتی ہیں، ہمارا پورا کیسے ہوتا ہے تمہیں کیا پتا، مجھے نہیں پتا آپ کا پورا کیسے ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، مگر یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آپ کی غربت ہے، پریشانی ہے، لیکن یہاں غربت اور پریشانی کا پرابلم نہیں ہے، یہ غفلت ہے، برا مت مانیے، غفلت ہے، کیونکہ یہ کوئی مہنگی چیزیں نہیں کہہ رہا۔ اچھا پھر اگر یہ مہنگی تھوڑی بہت ہے بھی تو آپ کی جان سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہے۔ آپ نکل کے اللہ نہ کرے بچہ جل گیا اور جب اس کو لے کر آپ ہسپتال میں بھاگیں گے، اب جو بل بنے گا تو پھر آپ کو کیا لگے گا، علاج کتنا مہنگا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو گھروں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ذرا دکھائیے گا گھروں کے ہونے والے واقعات۔ یہ اس طرح کے تو کئی واقعات ہیں جو گیس، اب گیس کس کے گھر میں نہیں ہے، چلیں گیس کس کے گھر میں نہیں ہے، تو پلیز سلسلہ ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں میں جو گیس سپلائی کی جو بھی جگہ ہیں، ایون وہ نیچے میٹر لیک ہو رہا ہوتا، آپ بولتے ہیں بل اتنا بڑا آ گیا، بھائی میٹر لیک ہو رہا ہے، میٹر چیک کروائیے، میٹر لیک ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر جو آپ کی جو پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ کہیں مطلب کہ دراریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے، نوزل جو ہوتا ہے وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے، چولہے کا جو نوزل ہوتا ہے، بٹن ہوتا ہے آن آف کا، عموماً وہ صحیح بند نہیں ہوتا، وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جو گیزر ہوتا ہے، عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہی ہے، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے۔ اب جو گیزر کا چولہا جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، کوئی وجہ ہوتی ہے، ہوا آتی ہے، کسی وجہ سے بھی یا پرابلم کی وجہ سے گیزر بند، چولہا بند ہو گیا، لیکن گیس کی وہ جو چابی ہے نا، گیس کی چابی آن ہے، گیس اپنی جگہ پر وہ خارج ہو رہی ہے اور وہ گیس باہر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر گیس کا جنریٹر ہے اس جگہ کو چیک کر لیجئے، گیس کا جو ہیٹر ہے اس جگہ کو چیک کر لیجئے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے، پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اپنی رکشا، اپنی کار، اپنی بس جو مالکان ہیں، آپ کو 50 گاڑیوں میں سی این جی کٹ لگانی تھی، کسی نے آپ کو کوٹیشن دے دیا اور آپ نے کہا ارے یار یہ دیکھو یہ کمپنی بہت اچھی ہے، اس سے لگوا لو بھائی، وہ 2-2.5 لاکھ روپے کی بچت ہو رہی ہے۔ بچت کرنے والا ناقص ہی دے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عموماً ہمارے یہاں وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار۔ تو مہنگا بعض اوقات ہوتا ہے لیکن معیاری ہوتا ہے، سستا دیکھنے جاتے ہیں تو عموماً معیاری نہیں ہوتا، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا، ڈرینیج لائن ہوتی ہے، کنسل جو آپ کے الیکٹرکسٹی کی جو لائن چل رہی ہوتی ہے،
اب ایک تار آپ کا الیکٹرکسٹی کا جا رہا ہے, وہ اتنا زیادہ مطلب کہ ہیوی نہیں ہے, آپ اس پر لوڈ ڈالے جا رہے ہیں, آپ پکڑتے بھی اور گرم ہو رہا ہے وہ ادھر. آپ جو جس کے لیے یار وہ مہنگا تار آئے گا, تو آپ لوڈ بھی تو اتنا ڈال رہے ہیں, جب تار پر لوڈ زیادہ ڈال رہے ہیں تو پھر تار بھی ہیوی لگائیے. آپ کہیں گے یار یہ کون سی باتیں لے کر آ گئے, یہ مطلب نارمل سی ڈسکشنز ہیں جو عموماً ایجوکیٹ کی جاتی ہے. ہمارے بدقسمتی ہے, ہمارے عموماً اس طرح کی چیزوں پر ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. جو ہاؤس مینٹیننس کے جو میٹرز ہیں, گھریلو مینٹیننس کے جو میٹر ہیں, بچے غفلت کرتے ہیں, استری آپ لوگ نیچے رکھ دیتے ہیں, اور بہت کچھ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, اتنی غفلت ہو رہی ہے. مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ وہ ایک خاتون ہوں گی, ان کے پاؤں میں کوئی سوزش ہوتی ہوگی, تو وہ بالکل گرم پانی میں پاؤں کو سینکتی ہوں گی. تو گرم پانی اور اس کے بعد اس میں ایک تازہ پانی ہلکا سا ملا کر, اس کو نیم گرم پانی کر کے اس کو وہ تھوڑا سا اپنے پاؤں میں اس کو سینک لیتی ہوں گی, تو اس سے ریلیف ہوتا ہوگا. تو انہوں نے وہ گھر کے کسی نے لا کر وہ کھولتا ہوا گرم پانی کا پتیلا رکھا, اس کے بعد وہ گئی ہیں اس پہ سادہ پانی ڈالنے کے لیے کہ وہ لینے جائیں گے. اتنی دیر میں کہ وہ کھولتا ہوا پانی جو رکھا انہوں نے پتیلا, تو چند ماہ کا یا 1-1.5 سال کا بچہ ہوگا, وہ آیا اور اس پتیلے میں گر گیا, ہاں جل گیا. چند دن وہ ICU میں رہا کہتے ہیں, تو اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یہ مطلب ودین منٹس کی پرابلم ہوگا. غفلت کہوں یا اس کو میں جو بھی کہوں, اوور لوکنگ ہے, اس کو جو بھی آپ نام دے دیجئے, مگر بچے کی جان چلی گئی. آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سیریس لیں گے. پچھلے دنوں ہائی وے پر ایک بڑا خطرناک حادثہ ہوا. آئیے اس حادثے کے پہلے مناظر دکھاتے ہیں. یہ بس حیدرآباد سے حاجی صاحب کراچی کی طرف جا رہی تھی. راستے میں کاٹھور اور لنگ روڈ کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا ہے. اوورٹیک کرنے کے لیے یہ گاڑی ایک گاڑی کو کراس کر چکی, پھر دوسری گاڑی پیچھے سے وہ ٹرالا آیا اور ٹرالے نے اس گاڑی کو مارا, جس کی وجہ سے حاجی صاحب 20 افراد زخمی ہوئے ہیں. 60 مسافروں کی یہ بس ہے, جس میں سے 20 کو چوٹ آئی ہے. اسلامی بھائی جو بچ گئے یہاں پر جو موجود ہے, ان کے بھی ہم تاثرات لیں گے. یہاں پر یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور کتنوں کو چوٹ لگی, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹریفک والے بھی ہیں, ٹریفک پولیس والے بھی ہیں, ان سے بھی ہم تاثرات لیتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. یہ دوست ہے ڈرائیور کے, تو یہ بھی ساتھ ہی سفر کر رہے تھے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حادثہ حضور کیسے پیش آیا. سر یہ حادثہ بس تھوڑی سی جو ہے ڈرائیور کی غلطی تھی, بس بریک نہیں ماری اس نے, یہ حادثہ ہو گیا. بریک تھوڑی کم لگی, جا کے لگ گئی گاڑی. جو افراد بچے ہیں, مسافر جو بچے, ان مسافروں میں سے آپ بھی بچ گئے. جی 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 سر, اللہ کی مہربانی سے. تو آپ بھی اس میں کیا کیا اچھی نیتیں کریں گے؟ جی سر, جو آپ بولیں سر, اچھی نماز پڑھیں گے. اور کیا نماز پڑھیں گے جی, اور صدقہ خیرات کر دیں گے سر. اچھا, صدقہ و خیرات کر دیں گے, نیک بننا ہے. جی ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک نماز درست کے لیے نا, نماز صحیح انداز سے ہم ادا کریں, اس کے لیے ایک ماحول بھی درکار ہوتا ہے, سیکھنے سکھانے کی ترکیب بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے دعوت اسلامی اور مدنی چینل الحمدللہ دن رات سنتوں کی خدمت کر ہی رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی زندگی ملی ہے مجھے, تو میری نمازیں درست ہو جائے اور دیگر جو میرے پہ فرائض واجبات میں ادا کر سکوں صحیح انداز سے, تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے. جاتے رہتے تو آپ ماشاءاللہ پھر قافلے کی نیت کرتے جی ہیں. جی 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 انشاءاللہ. قافلے میں سفر. جی جی. بھائی صاحب ہمارے ساتھ ٹریفک پولیس والے بھی ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین, ان سے ہم پوچھتے کہ حضور یہ بتائیں کہ جب یہ یہاں پر حادثہ پیش آیا تو آپ کو اطلاع کب ملی؟ جیسے یہ گاڑی آپس میں ٹکرائی ہیں, تو اس کے فوراً بعد ہمیں اطلاع ملی ہے اور ہم فوراً ادھر آ گئے ہیں, اور ساتھ میں ایمبولینس والوں کو بھی بلا لیا, وہ بھی ادھر آ گئی. جو ڈرائیور زخمی تھا, پیسنجر وغیرہ کافی جو ہے زخمی تھے, چوٹیں لگے ہوئے تھے. تو ساری جو غلطی ہے اس ڈرائیور کی ہے, بس والے کی. ان کی جو ابھی یہ لنک روڈ ہے, اس میں کم سے کم جو ہے نا اس کو 40 سے 50 رفتار چلانی چاہیے, کیونکہ یہ سنگل روڈ ہے. تو یہ ڈرائیور حضرات جو ہے نا اپنی اور جلدی میں جو ہے نا اوورٹیکنگ کرتے ہیں, اور یہ اسی اوورٹیکنگ میں یہ لگی ہے. یہ بتائیں کہ یہاں پر روزانہ یا میں کہوں ہفتے میں کتنے حادثے پیش آتے ہیں؟ اس سے تقریباً 3 ماہ پہلے ہوا تھا, ٹینکر والے نے مارا تھا, اور اس کو نیند آ گئی تھی, کار والے کے اوپر چڑھ گیا تھا. تو اس میں جو ہے نا 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے کار میں, جس میں 3 ایکسپائر ہو گئے تھے, اور ایک بندہ جو ہے نا ہم نے کرین کے ذریعے کاٹ کے نکالا تھا, وہ زندہ سلامت نکلا تھا. یہ ایک ہی روڈ ہے اور گاڑیاں
ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں یہ اس طرح کے حادثے پیش آتے ہی رہتے ہیں. بعض ویسے حادثے پیش آتے ہیں سب کہ وہ ڈرائیور سوئے ہوئے ہوتے کیونکہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہوتے اور ان کو نیند آ جاتی, اس وجہ سے بھی حادثے پیش آتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہ یہ جو ایک ہی روڈ ہوتے ہیں اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ وہ جو گاڑی چلا رہے ہوتے پیچھے والے اوورٹیک کرنے کی وجہ سے بھی حادثے پیش آ سکتے, جیسے یہ ہوا حادثہ. اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے. تقریباً 15 سے 20 افراد تھے جو زخمی تھے, کچھ ہلکے اور کچھ زیادہ تھے, تو ان کو لے کے قریبی ہاسپٹل جو ہمارا تھا اس میں ہم نے شفٹ کروایا ہے. بہت زیادہ چوٹ آئی کیا ہے مطلب؟ جناب چوٹیں تو جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو چوٹیں تو آئی ہیں, کچھ زیادہ زخمی تھے کچھ کم زخمی تھے. اگر پیسنجر مل کر کوئی اس طرح کی ترکیب بنائیں کہ ڈرائیور کو آپ نے اوور ڈرائیونگ نہیں کرنے دینی, تو میں امید کرتا ہوں کہ فرق پڑے گا. ٹریفک کے جو قوانین کو جو قابو کرنے والے اور اس کو نافذ کرنے والے افراد ہیں, اگر وہ اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں, کیونکہ وہ جس طرح وہ اوورٹیک کر رہا ہوتا ہے نا ڈرائیور, جس طرح یہ جھما کر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ہو کر کے, مجھے بھی اس کا تجربہ ہے, بسوں سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کیا خوش ہو رہا ہے, ارے کیا بچا کر نکلا ہے, او ہو, ارے او کے بعد چیخ نکلیں گی. ایسا او کرنے کا کیا فائدہ؟ دو آدمی سمجھدار اٹھے, ڈرائیور کو بولے بھائی آپ سیدھی گاڑی چلے, آپ نے کرایہ دیا, مفت بیٹھے ہیں کیا آپ؟ ڈرائیور آپ سے اگر بالفعل بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کے مالکان سے کمپلین کریں. جب اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ڈرائیور کی وجہ سے ہمارے بسوں کے پیسنجر کم ہو گئے, آٹومیٹیکلی ڈرائیور سیٹ ہو جائیں گے. لائسنس ان کا چیک ہونا چاہیے. مطلب یہ سب ایک, میں بھی سمجھ رکھو, ایک جہت سے ہی صرف درستی نہیں آئے گی, اس کو مطلب کہ وہ بہت سارے سمتوں سے درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی سپورٹ کرے تو نا. ہم تو صرف آپ کو ایک مدنی پھول دے سکتے ہیں, مدنی چینل پہ بیٹھ کر آپ کو اجتماع کی دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیے, تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا, دیانت پیدا ہوگی, امانت کا جذبہ پیدا ہوگا, احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہوگا, خوف خدا پیدا ہوگا, نمازوں کا جذبہ پیدا ہوگا. ماحول کی طرف آ جائیے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ مدینہ ہوگا. اسی طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں, گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں, بسوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مطلب پیسنجر اگر تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا, امید کرتا ہوں کہ بہتری آئے گی. جو ٹرانسپورٹ کے مالکان ہیں وہ اگر سمجھداری سے کام لیں تو امید ہے کہ بہتری آ جائے گی. اب آپ کے پاس ٹوٹل جو روٹ ہے اور جو گاڑیاں ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں 20 ڈرائیور کا, آپ نے رکھے ہیں 10 ڈرائیور. 10 ڈرائیوروں سے 20 ڈرائیوروں کا کام لے رہے ہیں, اور پھر وہ معاذاللہ نشے کے عادی بنتے ہیں, یہ ان کو نیندیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ جس طرح بے دردی کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, چند پیسوں کی خاطر سب کی جانوں کو داؤ پہ لگایا ہوتا ہے. خود آپ کے اپنے لاکھوں روپے داؤ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ورس کم ٹو ورس, اگر لاسز کے بعد, ایکسیڈنٹ کے بعد آپ اپنا وہ دیکھیں گے بیلنس, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک لاس بھی ہوا ہوگا. یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احتیاط کا جذبہ نصیب فرمائے. محتاط آدمی سکھی رہتا ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ کنز العباد, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.